غور کیجئے، سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے مسلمان، سارے علاقوں پر اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے مسلمان، ہندوستان پر بھی مسلمانوں کی حکومت رہی، ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ مسلمان جب افریقہ پہنچتے ہیں تو افریقہ میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں، لیکن افریقہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک سمندر ملتا ہے، افریقہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک سمندر دکھائی دیتا ہے۔ یہ مسلمان پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا پھیل چکا ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو ان کو اسلام نظر آتا ہے، سامنے سمندر ہے۔ ان مسلمانوں کا ایک قابل ذکر نوجوان، نام ہے اس کا عقبہ ابن نافع، 2 رکعت سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سمندر کے پانی سے وضو بناتا ہے۔ نوجوانوں اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے گالوں پہ تھپڑ مارو، ایک تم نوجوان ہو اور ایک وہ نوجوان ہے۔ دائیں دیکھتا ہے تو اسلام، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے دیکھتا ہے تو پوری دنیا میں اسلام لہرا چکا ہے، سامنے سمندر آ جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وضو بناتا ہے سمندر کے پانی سے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ عقبہ ابن نافع سمندر کو دیکھتا ہے، سمندر کی لہریں جوش مار رہی ہیں، طوفان بھی آیا ہوا ہے، اس نے سمندر کے پانی میں طغیانی پیدا کر دی، سمندر کا پانی پورے جوش و خروش کے ساتھ ہے، لیکن عقبہ ابن نافع کو نہ آندھی کی فکر ہے، نہ طوفان کی فکر ہے، نہ سیلاب کی فکر ہے، نہ سمندر کی لہریں جو جوش مار رہی ہیں ان کی فکر ہے۔ چیخ کر کہتا ہے الہ العالمین، میں نے دائیں بھی تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے، میرے بائیں طرف بھی اسلامی اسلام ہے، میرے پیچھے بھی اسلامی اسلام ہے، میرے سامنے کوئی بستی نہیں ہے، میرے سامنے کوئی کنٹری نہیں ہے، میرے سامنے کوئی گاؤں نہیں ہے، میرے سامنے کوئی شہر نہیں ہے، سامنے سمندر ہے، سمندر بھی جوش مار رہا ہے، الہ العالمین مجھے اس جوشیلے سمندر کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہو جائے اس سمندر کے پار بھی، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی تیری کوئی بستی ہے، تیرا کوئی ملک ہے جہاں تیرا کوئی بندہ رہتا ہے۔ اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا، میں لہرانے والی موجوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اٹھنے والے سمندر کے اندر ان موجوں کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ سمندر کو پار کر کے، سمندر کو کراس کر کے اس ملک میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس سٹی میں، اس کنٹری میں بھی جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں، جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ پھہرا دوں، اس وقت تک میں چین سے سونے کا نام نہیں لوں گا، میں چین سے مجھے نیند نہیں آئے گی، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ سمندر کو پار کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے یا نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب سوچو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیرم بورڈ کھیلنے والوں، پتنگ اڑانے والوں، شادیوں میں ڈی جے بجانے والوں، اپنا ایمان اپنے دل میں رکھ کر اس ایمان کے بارے میں سوچو کہ اس ایمان میں اور تمہارے ایمان میں کتنا فرق ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس وقت تک میں نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں، اور تم تو اپنے گھر پر بھی نہیں لہرا سکتے ہو، گھر تو چھوڑو، تم اپنے آپ پر بھی اسلام نافذ نہیں کر پائے ہو، اپنے گھر پر کیا کرو گے؟ اور اپنے گھر پر نہیں کر سکے ہو تو اپنے ملک میں کیا کرو گے؟ اور اپنے ملک میں نہیں کر سکے ہو تو ساری دنیا میں کیا کرو گے؟ میرے پیارے ساتھیو، ایک طرف اس ایمان کو دیکھو اور ایک طرف اپنا ایمان دیکھو۔ اس کے اندر جب ایمان آیا تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سمندر میں ہم اپنا گھوڑا ڈال دیں گے تو میرا انجام کیا ہوگا، سمندر کی لہریں میرے گھوڑے کو بہا دیں گی۔ اس نے کہا جب لوگ اپنے پہ آتے ہیں تو نہیں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں، اور اسی کو تو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ کون سا ایمان تھا جو سمندر کی جوشیلی لہروں کو بھی نہیں دیکھتا تھا اور کہتا تھا اللہ
بس مجھے اتنا پتہ چل جائے کہ اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے، کوئی شہر ہے، اور جہاں تیری مخلوق رہتی ہے، اللہ تیری عزت کی قسم میں سوؤں گا نہیں جب تک کہ اس بستی پر ہم محمد کا جھنڈا نہ پھہرا دیں۔ تم اپنی بہنوں کو بازاروں میں جانے سے نہیں روک سکتے ہو، کلیا چک کی شاپنگ کرنے سے نہیں روک سکتے ہو، اپنی بیٹیوں پر پابندی نہیں لگا سکتے ہو، اپنے گھروں پر اسلام کیا نافذ کرو گے؟ مولانا کیا ہوگا یو پی کے چناؤ میں؟ مولانا ہر جگہ یہ، پھر ایسا نہ ہو، وہ تو ہوگا۔ کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو یہ دن ہمیں بھی دیکھنا پڑیں گے، تمہیں بھی دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہم بلندی اس کو دیتے ہیں جو اپنی بنیاد سے جڑا ہوا ہو۔ ہم تو اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کر چکے ہیں، ہم اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ چکے ہیں۔ ہمیں بلندی نہیں مل سکتی، ہمیں عزت نہیں مل سکتی، ہمیں ترقی نہیں مل سکتی، کیونکہ بنیاد سے ہم نے رشتہ توڑ لیا ہے، اور ہماری بنیاد ہے ایمان۔ یہ طاقت آ جاتی ہے ایمان کے بعد۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہے، جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے وہ خود ڈی جے بند نہیں کرا سکتا ہے۔ سوچیے آپ وہ کون سا ایمان تھا؟ ہم ذرا اس ایمان کے بارے میں تصور کریں کہ وہ کون سا ایمان تھا۔ کہ حکومتوں کو، سلطنتوں کو پلٹتے ہوئے طارق ابن زیاد، ساری جگہ اسلام لہراتا ہوا طارق ابن زیاد جب اسپین پہنچتا ہے، اسپین بھی افریقہ میں ہے، جب اسپین پہنچتا ہے تو طارق ابن زیاد اپنے ساتھ جن فوجیوں کو لے کر گیا تھا، جن کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے جب پہنچا تھا اور اسپین میں پہنچ چکا، تو اس نے کہا ساری جگہوں پر ہم نے اسلام لہرا دیا ہے، پھیرا دیا ہے، اسلام کا جھنڈا پھیرا دیا ہے، محمد کا دین ہر جگہ پہنچ چکا ہے، صرف اسپین باقی رہ گیا ہے۔ اب ہمیں اسپین کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، اب ہم اسلام کی دعوت اسپین کے اندر دینے آئے ہیں۔ نوجوانوں کیا میرا ساتھ دو گے؟ طارق ابن زیاد کی فوج نے کہا بالکل، ہم تو آئے اسی لیے تاکہ آپ کا ساتھ دیں۔ طارق ابن زیاد نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اس بستی میں اسلام کا جھنڈا لہرے، محمد کا دین ترقی کرے، تو سب سے پہلے جن کشتیوں پر تم سوار ہو کر آئے ہو ان کشتیوں میں آگ لگاؤ۔ جن ناؤں میں، جن کشتیوں میں بیٹھ کر تم آئے ہو ان کشتیوں میں تم آگ لگاؤ۔ ان فوجیوں نے کہا کہ ہم آگ کیوں لگائیں؟ اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد پھر ہمیں اپنے گھر بھی تو جانا ہے، اگر کشتیوں میں آگ لگ گئی تو ہم سمندر کو پار کر کے اپنے گھر کیسے جائیں گے جب کشتیاں ہی نہیں رہیں گی؟ طارق ابن زیاد نے کہا پہلے ناؤ اپنی ساری کشتیاں جلاؤ۔ جب ساری کشتیوں میں آگ لگا دی گئی تب طارق ابن زیاد نے کہا اب سنو، اب تم اچھی طریقے سے لڑو گے اور اچھی طریقے سے مقابلہ کرو گے، کیونکہ اب تمہیں اپنے گھر جانے کی فکر نہیں ہوگی۔ ایمان دیکھیے کسی کے اندر جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے۔ سنو، ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں، گھر واپس جانے کا سپنا اب تمہیں نہیں دیکھنا ہے، اب اس اسپین کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے۔ اب اس کے دو ہی راستے، یا تو زندہ رہنا ہے تو محمد کے دین کے لیے لڑنا ہے اور جھنڈا لہرانا ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکے ہو تو لڑتے لڑتے اپنی جان دے دینا ہے اور شہید ہو جانا ہے۔ ان دو راستوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ گھر واپس جانے کا تصور اور اس کی وچار، اس کا اپنے دماغ سے، اپنے مستقبل سے، اپنے مائنڈ سے نکال دو، اپنے برین سے اس بات کو نکال دو کہ تمہیں گھر واپس جانا ہے۔ اب اندلس میں رہنا ہے، اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، زندہ رہنا ہے تو لڑنا ہے، اسلام پھیلانا ہے، یا پھر مر کر شہید ہو جانا ہے۔ دو تیسرا راستہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طاقت ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت طارق ابن زیاد کے اندر، جس نے کشتیوں کو جلا دیا تاکہ ہمارے کسی فوجی کو
دیکھا ہے ہم ہار جائیں گے، یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ہمیں مار دیں گے، بھاگا سمندر کے پاس آیا، کشتی اٹھائی اور لے کے چلنے لگا۔ نہیں، جب کشتیاں ہی جلا دی گئی تو بھاگنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب لڑنا ہے، یا تو اسلام پھیلانا ہے زندہ رہ کر، یا مر کر شہید ہو جانا ہے، دونوں صورتوں میں گھر نہیں جانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کا تصور تھا، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ کیا کہو گے مولانا؟ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو آدمی رات کے 12 اور 1 بجے جس کی ایمان کی طاقت یہ ہو کہ اس کی نظریں موبائل پر ہوں اور وہ دیکھ رہا ہو ابھی تو 1 GB باقی ہے، 1.5 GB روز مل رہی تھی، یہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے اس کو بھی استعمال کر لو، تو بجائے اس کے کہ اس کو قرآن کی آیتیں اور قرآن کی تلاوت سننے میں، کسی عالم کی تقریر سننے میں وہ 1 GB ختم کر دینی چاہیے، لیکن وہ لا یعنی اور بیہودہ چیزیں دیکھ کر وہ 1 GB ختم کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ مومنو تم غم نہ کرو، مومنو تم مایوس نہ ہو جاؤ، مومنو تم پریشان مت ہو، مومنو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی کو حکومت دیں گے، تم ہی کو سرداری دیں گے۔ شرط یہ کہ پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو۔